یہ صورتحال دیکھ کر بوڑھے بونے کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی مسکراہٹ اور سکون آ گیا۔ اس نے اس بات کو جانچ لیا تھا کہ یہ لوگ برے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ پانی ایک خاص قسم کا پانی تھا۔ اگر یہ برے ہوتے یا ان کے اندر برائی ہوتی تو اس پانی کو پینے کے بعد ان کی حالت خراب ہو جاتی، لیکن یہ پانی تو الٹا ان کو راس آیا تھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی، ایک تمازت جو ہے وہ اس کو نظر آنے لگی تھی۔ بوڑھے بونے کے کہنے پر ان کو کھول دیا گیا اور بوڑھے بونے نے انہیں اپنے ساتھ آنے کے لیے اشارہ کیا اور ایک بہت بڑے کھلے میدان میں وہ چلے گئے۔ بوڑھا بونا جا کر میدان میں ایک جگہ پر رکھی ہوئی ایک فصیل سی تھی، اس پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کچھ پتھروں پر ان تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باقی جتنے بھی بونے تھے ان کو اس نے جانے کا کہہ دیا اور بونے وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب بوڑھا بونا ان سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا، جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہمارا شہر بہت چھوٹا اور چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، اور ہم بھی اپنے شہر کی مناسبت اسی نسبت سے ہم بھی چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہم کوئی اور مخلوق نہیں ہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہم اس قدر چھوٹے قد کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یہ تو ہم ایسے ہی ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک جادوگر کا جادو ہے۔ جب تک وہ جادو ہماری اس بستی پر رہے گا ہم لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کو شروع سے ساری بات بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو اور سمجھ آئے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ہی وہ ہمارے مطلوبہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا، جن کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے اور آپ آ کر ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ کام ایک جادوگر نے کیا ہے، اور ہماری یہ بستی کی جو حالت ہے، ہمارے اس شہر کی جو حالت ہے، یہ سارا اسی جادوگر کے جادو کا کرشمہ ہے۔ نہ ہی تو ہمارے قد چھوٹے ہیں اور نہ ہی ہمارے مکان اس قدر چھوٹے ہیں۔ یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے، اور یہ صرف ایک جادو ہے جو کہ اس نے ہم پر کر رکھا ہے۔ اس کا نام کمبلاگ ہے۔ وہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا جادوگر ہے۔ یہاں سے بہت زیادہ دور شمال کی طرف ایک گفا میں اس کی رہائش ہے۔ وہ ایک گفا میں رہتا ہے۔ اس کے تابع لاکھوں جنات، دیو اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ جادو بھی جانتا ہے، اس کے علاوہ وہ شیطان کا عبادت گزار بھی ہے، اس لیے اس کے پاس بے پناہ طاقتیں ہیں، اور ہم جیسے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ میری بیٹی سے زبردستی شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ہم لوگوں کو چھوٹے قد میں اور ہماری بستی کو اس قدر چھوٹے چھوٹے مکانوں میں تبدیل کر دیا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میں کون ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں؟ میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ یہ کبھی میری رعایا ہوا کرتی تھی اور یہاں پر ہمارا محل ہوا کرتا تھا۔ میں اس اپنی رعایا پر، اپنے ملک پر حکومت کرتا تھا۔ میرا نام جابر ہے۔ میں بہت ہی زیادہ نیک دل اور اچھا انسان مشہور تھا۔ میری رعایا مجھ سے خوش تھی۔ میری ایک بیٹی تھی۔ میری بیوی کے مر جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ میری بیٹی مقدس، شہزادی مقدس، جب بڑی ہوئی تو اسے شکار کا بے حد شوق تھا۔ مجھے بھی شکار کا شوق تھا، اور ہم باپ بیٹی دونوں ہی اکثر شکار کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں باپ بیٹی جنگل میں شکار کھیل رہے تھے کہ ہم لوگ راستہ بھول گئے۔ ہمارا دستہ کہیں کا کہیں رہ گیا اور ہم دونوں باپ بیٹی کہیں کے کہیں پہنچ گئے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ ہم راستہ بھول چکے ہیں، لیکن جتنا ہی ہم اپنے راستہ اور اپنے ساتھیوں کو کھوجنے کی کوشش کرتے، ہمارا راستہ اور ہمارے ساتھی ہم لوگوں کو نہیں مل رہے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ میں نے وہاں پر ایک مٹی کی بہت سی بڑی مٹکی سی رکھی ہوئی دیکھی۔ میں نے سوچا کہ اس مٹی کے مٹکے میں شاید پانی ہوگا۔ ہم دونوں کا ہی پیاس سے برا حال تھا اور ہم دونوں ہی پانی پینا چاہتے تھے۔
اس مٹی کے مٹکے کے اوپر کپڑا سا باندھ کر اس کے اوپر رسی لپیٹ دی گئی تھی۔ ہم نے سوچا شاید ایسا پانی کو گندگی سے بچانے کے لیے یا پھر ایسی کوئی چیز پانی میں نہ چلی جائے، اس سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا ہوگا۔ ہم نے اس رسی کو کھول کر وہ کپڑا ہٹا دیا، لیکن اس مٹکی میں پانی نہیں تھا، بلکہ الٹا اس میں خون تھا۔ وہ مٹکی لبالب خون سے بھری ہوئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم دونوں باپ بیٹی گھبرا گئے۔ میں نے اپنی بیٹی مقدس سے کہا کہ تم ہو سکے تو یہاں سے ہم لوگوں کو چلے جانا چاہیے۔ اس نے کہا بابا، اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں سے جائیں ہمیں اس مٹکی کو پھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کسی نے کسی پر کوئی ٹوٹکا کر رکھا ہے۔ اگر یہ ٹوٹکا کامیاب ہوا تو ہو سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اللہ کا نام لے کر اس مٹکی کو پھوڑ دو۔ اس بیچوں بیچ جنگل میں اور اس بیابان جنگل میں جہاں دور دور تک نہ ہی کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز، نہ کوئی اور مخلوق دکھائی دے رہی ہے، آخر اس خون سے بھرے مٹکے کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ کر کے میں نے اور میری بیٹی نے اس مٹکے کو پھوڑ دیا۔ خون زمین پر بہہ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ خون وہاں سے ایسے غائب ہو گیا جیسے وہاں پر تھا نہیں۔ اب وہاں پر صرف مٹکا موجود تھا جو کہ اب اپنی ٹوٹی ہوئی حالت میں تھا، اور اس مٹکے کے اوپر بھی خون کا کوئی ایک قطرہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں باپ بیٹی اسی سوچ میں گم تھے کہ اس مٹکے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ خون کہاں چلا گیا ہے، کہ اتنے میں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور زمین ایسے جیسے کانپنے لگی ہو۔ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ ایک طرف سے ایک سیاہ فام شخص جس نے سیاہ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا اور جس کی شکل انتہائی بھیانک تھی، اس کے بال الجھے الجھے لٹوں والے بال تھے اور اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ اور دانت اس کی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بڑے معلوم ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے عرصہ ہوا اس نے اپنے ناخن نہیں کاٹے۔ اس کی اسی ہیبت کو دیکھ کر ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے۔ پھر وہ ہمارے پاس آیا اور اپنے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کر کے ہنسنے لگا، اور پھر ایک دم سے وہ ہنستا ہنستا خاموش ہوا اور اس نے بڑی قہر آلود نظروں سے مجھے اور میری بیٹی مقدس کو گھورا۔ اس نے کہا کہ تم دونوں نے میری رکھی ہوئی چیز کو نقصان پہنچا دیا، میرا خون گرا دیا جو کہ میں نے شیطان کے پینے کے لیے یہاں پر رکھا ہوا تھا۔ میرا آقا شیطان تم لوگوں کی وجہ سے آج پیاسا رہ جائے گا، لیکن تم فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ میرا آقا شیطان مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، اور یہی خون کی بینٹ میں اسے اپنے آقا شیطان کو ضرور دوں گا۔ لیکن اب یہ خون میں جانوروں کا نہیں نکالوں گا، یہ خون تمہاری بستی کے لوگوں کا نکالا جائے گا، تمہاری رعایا کے لوگوں کا نکالا جائے گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ہم دونوں کی طرف لٹکا دیا، تو ہم دونوں کے قد چھوٹے ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ ہم اپنے آدھے قد سے بھی زیادہ نیچے آ گئے۔ اس نے کہا جاؤ اپنی رعایا میں لوٹ جاؤ، تمہاری رعایا کا بھی یہی حال ہو چکا ہوگا، اور تمہارے گھر، تمہارے مکان، تمہارے محل سب کچھ وہاں سے غائب ہو چکا ہوگا، اور تم سب لوگ اسی حالت میں اپنی باقی زندگی گزارو گے۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس نے ہماری کوئی بات نہ سنی اور وہ واپس پلٹ گیا۔ ہاں، جاتے جاتے اس نے مجھے یہ کہا کہ تم لوگ اسی حالت میں ساری زندگی رہو گے، لیکن یاد رکھو اگر کسی دن کوئی ایسا نیک انسان آیا جو تمہاری بستی میں آ کر تم لوگوں کے پاس رہے لیکن وہ ہو نیک سیرت، تو تم لوگ اس کی مدد سے شاید ٹھیک ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ تم اس نیک سیرت انسان کو اگر تلاش نہ کر سکے تو پھر تم ساری زندگی اسی طرح سے رہو گے۔ ہم دونوں باپ بیٹی نے اسے کہا کہ تو ہمیں چھوڑ دے اور ہمیں دوبارہ سے ٹھیک کر دے۔ ہماری منت سماجت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ ایک ہی لفظ بار بار بڑبڑا رہا تھا، ہر چاند کی 14ویں کو میں تم لوگوں میں سے ایک لوگ کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی کو بھی لے کر آؤں گا اور اس کا خون نکال کر میں اپنے آقا شیطان کو پلاؤں گا۔ اس دن کے بعد سے آج تک، یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں، اس بات کو تقریباً 2 سال گزر چلے ہیں۔ ہاں، 2 سال میں ہر مہینے، ہر چاند کی 14ویں کو
ہم لوگوں کا ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے جاتا ہے، کہاں سے غائب ہوتا ہے اور کس نے غائب ہونا ہے، ہمیں اس چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ جس نے غائب ہونا ہوتا ہے وہ اگر اپنے گھر میں سوئے یا پھر کہیں کسی جگہ پر بھی ہو، اس نے غائب ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی غائب ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیوں کہ کسی نہ کسی گھر سے رونے چلانے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے 24 لوگ کھو چکے ہیں اور اس بات کا کوئی حل نہیں نکال سکے۔ ہمارے ہاں یہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بزرگ بھی اس ظالم کے جادو سے نہیں بچ پائے۔ ان کا قد بھی ہماری طرح چھوٹا ہو گیا، لیکن وہ اب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس بات سے پر امید ہیں کہ بہت جلد وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ جب ہم نے ان بزرگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے اس کا کوئی حل مل جائے۔ اور پھر ان بزرگوں نے بتایا کہ کبھی اگر ہماری بستی میں کچھ انجان لوگ آ جائیں اور وہ انجان لوگ جو کہ طاق کی تعداد میں ہوں گے، یا تو 1 ہوگا یا 3 ہوں گے یا 5 ہوں گے، تو طاق کی تعداد میں کبھی ہماری بستی میں انجان لوگ آ جائیں تو تم انہیں یہ سفید رنگ کا مشروب پلا دینا۔ اگر اس سفید رنگ کے مشروب کو پینے کے بعد ان کی حالت خراب ہو جائے تو ان کے اندر سمجھو شیطانیت ہے اور وہ لوگ ہمارے لیے موافق نہیں ہیں۔ اس سفید مشروب کو پینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہیں، کیونکہ کوئی بھی شیطان اس سفید مشروب کو پی کر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو جتنا بڑا شیطان ہوگا یہ سفید مشروب اتنا ہی جلدی اس پر اثر کرے گا اور وہ اتنی ہی جلدی مر جائے گا۔ جب یہاں تک انہوں نے ہمیں بتایا تو انہوں نے بتایا لیکن جس شخص پر اس کو پی کر اثر نہ ہو، ان کا چہرہ دمکنے لگے اور ان کے چہرے پر روشنی محسوس ہو، تو وہی لوگ ہمارے کام کے لوگ ہوں گے۔ وہی ہمیں اس جادوگر کے جادو سے بھی اور پھر یہاں کے تمام چیزوں سے ہمیں نجات دلائیں گے۔ جب ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو ہم نے وہ سفید پانی دیا اور آپ لوگوں کی طبیعت خراب ہونے کی بجائے آپ لوگوں کے چہرے چمکنے لگے اور آپ لوگوں کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان اور ایک روشنی سی دکھائی دی، تو پھر میں سمجھ گیا کہ آپ لوگ ہی ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں۔ اور آپ ہیں بھی تو 3، وہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ 3 ہوں گے، 1 ہوگا یا 5 ہوں گے، یعنی طاق کی تعداد میں ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر لے کر آیا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ہماری اس ظالم جادوگر کمبلاگ سے جان چھڑا دیں۔ اگر کمبلاگ یہاں سے اپنا جادو ہٹا لے اور ہم لوگ پہلے کی طرح ہو جائیں تو یاد رکھو کہ جیسے ہی یہ جادو ختم ہوگا ہماری سلطنت واپس آ جائے گی، ہماری رعایا، ہمارے گھر، ہم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہی سفید چشمہ جو ہمارے باغ سے نکلا کرتا تھا ایک دفعہ پھر جاری ہو جائے گا۔ اس کو ہم چشمہ شفا کا نام دیتے تھے۔ جو اس چشمے کا پانی پی لیتا تھا، چاہے اس کو کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسا ہی روگ کیوں نہ ہو، اس کا روگ وہ سفید پانی پینے سے ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کمبلاگ جادوگر نے ہم لوگوں پر جادو کیا، وہ چشمہ بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ ہمارا محل، ہمارا شہر، ہمارے لوگ بھی بدل گئے، سب کچھ بدل گیا۔ اور وہ سفید پانی جو کہ لوگوں کے لیے شفا کا باعث تھا، اب ہمیں بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ ہم لوگ شاید اس پانی کو ہی پی لیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنی اصلی حالتوں میں آ جائیں، لیکن افسوس تو یہی ہے کہ وہ پانی کا چشمہ غائب ہو چکا ہے۔ اب وہاں پر صرف ایک بنجر میدان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، جہاں پر کبھی ہمارا باغ ہوا کرتا تھا اور اس باغ سے وہ چشمہ پھوٹا تھا اور وہ قدرتی چشمہ تھا، اس کو کسی نے نکالا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پتھر سے پھوٹا تھا اور وہ پتھر بھی سفید رنگ کا پتھر تھا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں۔ میری بیٹی اس وجہ سے اپنی رعایا کو لے کر کے بے حد پریشان ہے۔ میری رعایا بھی دن رات اسی انتظار میں ہے کہ کب وہ لوگ آئیں گے کہ جو انہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہماری مدد کیجیے اور ہمیں جادوگر کمبلاگ سے نجات دلائیے۔ یہ تمام بات سننے کے بعد شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ کا وہی سفید پانی والا چشمہ ہمیں بھی اسی کی ضرورت یہاں پر کھینچ لائی ہے۔ ہم بھی کسی کی شفا کے لیے ہی اس پانی کو لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ چشمہ جو ہے وہ اب یہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ اس چشمے کو حاصل کرنے کے لیے
ہمیں جادوگر کے جادو کا خاتمہ کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے جادو کے خاتمے کے بعد ہی ہم اس چشمے سے پانی لے سکیں گے۔ سمجھیں کہ آپ کی صحت یابی کے ساتھ اور آپ کے سلطنت اور رعایا کے واپس ٹھیک ہونے کے ساتھ اب ہمارا کام بھی مشروط ہو گیا ہے۔ ہمارا کام بھی اسی وقت ہو سکے گا جب آپ لوگوں کا کام ہم لوگ کریں گے۔ تو اس لیے اب ہم آپ سے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو جادوگر کمبلاگ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں۔ اب اس بوڑھے بونے نے کہا کہ میں آپ کو اس جادوگر کمبلاگ کے بارے میں اتنا نہیں بتا سکتا جتنے ہمارے بوڑھے بابا بتا سکتے ہیں، جنہوں نے ہمیں وہ سفید پانی دیا تھا آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ وہ تھوڑا ہٹ کر الگ تھلگ رہتے ہیں، وہ ہماری بستی میں ہمارے ساتھ نہیں رہتے، تو ہم ان تک جائیں گے اور وہاں سے جا کر کے معلوم کریں گے کہ یہ جو پانی انہوں نے دیا تھا ہمیں، اس کے بعد سے ہم لوگوں نے آپ کو جانچ لیا ہے اور اس آپ کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے۔ وہ آپ کو جادوگر کمبلاگ کے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر بتا سکیں گے، اور جادوگر کمبلاگ جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور جادوگر کمبلاگ جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کو ختم کرنے کا، یہ سب کچھ ہمیں انہیں سے پتہ چلے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ان کے پاس جانا پڑے گا کہ جادوگر کمبلاگ کا جادو یا پھر جادوگر کمبلاگ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب زاریہ اور مہر انگیز نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم لوگ جاتے ہیں اور کہاں پر جا کر ہمارے ساتھ اب کیا ہوتا ہے۔ تو چلے آپ کے بابا کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اب اس جادوگر کمبلاگ کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر جادوگر کمبلاگ کو نہیں مارا جا سکتا تو پھر یہ بتا دیں کہ جادوگر کمبلاگ کا یہ جادو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب تینوں اسی بوڑھے بونے کے ہمراہ ایک طرف کو روانہ ہو گئے، اور کچھ لوگ جو تھے جو کہ سائڈ پر کھڑے کافی دور ان کی باتیں جن تک نہیں پہنچ رہی تھی، ان کو بھی بادشاہ بونے نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اور وہ بھی 2-3 لوگ بادشاہ بونے کے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چلتے چلتے اس بستی سے باہر نکل آئے۔ یہ قدرے ویران علاقہ تھا، لیکن یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا کچا جھونپڑا تھا، اور اس جھونپڑے کے باہر ایک بارش سے بزرگ بیٹھے تھے۔ حتیٰ کہ قد ان کا بھی بونوں جیسا تھا، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نورانیت تھی، اور ان کے ہاتھ میں تسبیح اس بات کی دلیل تھی کہ وہ کافی عبادت گزار ہیں۔ زاریہ کی طرف شاہ بہرام نے دیکھا اور اپنا ناک تھوڑا سا سکوڑا تو زاریہ شاہ بہرام کا اشارہ سمجھ گئی، اور زاریہ نے اس خوشبو کو محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جو وہاں سے آ رہی تھی، اور پھر زاریہ نے اچھے ہونے کا اشارہ دے دیا، یعنی کہ یہاں پر سب اچھے کی آواز ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ غلط یا شیطانی طاقتوں کا، یہ شیطانی علوم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور اس بندے سے آنے والی جو خوشبو ہے وہ اچھی خوشبو ہے۔ اس چیز کو جان لینے کے بعد اب شاہ بہرام مطمئن ہو گیا تھا۔ مہر انگیز کو ابھی ان باتوں کا علم نہیں تھا، کیونکہ یہ اس مہر انگیز کا پہلا سفر تھا۔ وہ تو یوسف کے پیچھے آئی تھی، لیکن یہاں پر آ کر جو اس پر عقد کھلا تھا، اب تو وہ اس چیز کو کافی حد تک قبول کر چکی تھی کہ اب جو کچھ بھی ہے وہ دیکھا جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا اب آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ اسے اپنی رعایا کی فکر ضرور تھی، لیکن وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جب قدرت نے کوئی چیز انسان کے نصیب میں لکھ دی ہو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو اب وہ بیچاری بھی اس سفر میں ان کے ساتھ ہونے کے لیے جو ہے وہ مجبور تھی، اور اب وہ ان کے علاوہ جا بھی کہیں نہیں سکتی تھی کہ وہ انہی کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ شاہ بانوں کے روپ میں وہ شاہ بہرام کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اور اسی طرح زاریہ جو کہ یوسف کے روپ میں تھی اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ تو یہی دونوں اب اس کے ساتھی ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ وہ کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی۔ تو اس کی جو رعایا تھی اس کی فکر تو بہرحال اسے تھی، لیکن اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر قدرت نے موقع دیا تو میں اپنی رعایا میں کبھی واپس چلی جاؤں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے یوسف نہیں ملا تو چلو ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور اچھا سوچ رکھا ہو۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ لوگ اس بابا کے پاس، وہ جو نورانی چہرے والا بزرگ تھا اس کے پاس پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے تینوں نے اس بزرگ کو سلام کیا۔ بزرگ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا اور تینوں کو سلام کا جواب دیا، اور ساتھ میں انہوں نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں بھی سامنے پڑے پتھروں پر بیٹھ کے، کیونکہ وہاں پر بیٹھنے کے لیے صرف پتھر ہی موجود تھے۔ اب اس بابا نے اپنی تسبیح روک دی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان تینوں کی طرف دیکھا،
اور ان تینوں کو کہا، ہمیں تم تینوں کا ہی انتظار تھا، میں تم تینوں کا انتظار کر رہا تھا کہ اس خبیث جادوگر کا خاتمہ کیا جائے اور اس جادو کا خاتمہ کیا جائے جس کے ذریعہ سے اس نے ہمارے بادشاہ جابر اور اس کی بیٹی مقدس کے ساتھ ساتھ پوری رعایا کو چھوٹا بونا بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ میں بھی اس کے جادو کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن میں اس کے جادو سے نجات اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک آپ لوگوں کی میرے ساتھ مدد نہ ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پاس یہاں پر آ گئے اور آپ لوگ جو ہے وہ اس کام کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے کام کریں گے۔ شاہ بہرام نے کہا، یہ باتیں تو ہم نے کی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ اس بابا نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ نے تو اس کام کے لیے تیار ہونا ہی تھا، وہ اس لیے کہ آپ کا کام بھی تو ہمارے کام سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو سفید پانی کی تلاش ہے جو کہ اس بادشاہ کے چشمے سے جاری ہوگا، اور وہ چشمہ جب تک ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ چشمہ ظاہر کرنے کے لیے کمبلاگ کا جادو ہٹانا یا پھر کمبلاگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس لیے مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ اس بات سے انکار کریں گے ہی نہیں۔ بہرحال سفید پانی آپ لوگ اسی وقت لے سکتے ہیں کہ جب کمبلاگ کا خاتمہ ہو جائے، اور کمبلاگ کا خاتمہ اسی سفید پانی سے ہوگا جو آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ سفید پانی اگر کمبلاگ کے حلق میں انڈیل دیا جائے گا تو وہ اس سفید پانی کو پیتے ہی مر جائے گا۔ یہ پانی اس پر الٹا اثر کرے گا کیونکہ وہ ایک شیطان ہے، تو اس لیے یہ پانی اس کے لیے زہر ثابت ہوگا۔ شاہ بہرام نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کی بات ساری درست ہے، لیکن ہم کمبلاگ کے بارے میں آپ سے معلوم کرنے آئے ہیں کہ کمبلاگ کیا ہے، کمبلاگ کے پاس کیا طاقتیں ہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، کمبلاگ کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اس قسم کی ساری باتیں جو آپ جانتے ہیں کمبلاگ کے بارے میں وہ ہمیں بتا دیجیے۔ اب وہ بابا جو تھا اس نے تھوڑی دیر کے لیے، نورانی بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر تک وہ کچھ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے شاہ بہرام کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، اے شہزادے سن، تو یہ جان لے کہ اس کے پاس 4 دیو ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور پھرتیلے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تو اس سے پہلے بھی ایسی کئی مصیبتوں کا سامنا کر چکا ہے۔ یہ تیری کفل شکن تلوار ان 4 کے لیے موت کا باعث بنے گی۔ تو ان 4 دیووں کو ہلاک کرنے کے بعد کمبلاگ جادوگر کا مقابلہ کرے گا۔ کمبلاگ جادوگر کا کوئی بھی جادو اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک زاریہ اپنے منہ سے اللہ کی کلام پڑھتی رہے گی۔ یاد رکھو کہ زاریہ کی کلام کی وجہ سے ہی تم لوگوں کو بہت سارے جادوؤں سے نجات ملے گی، اور تم لوگوں کا بہت سی جادوگروں کی طاقتوں سے سامنا ہوگا تو وہ لوگ ہاریں گے۔ زاریہ جب تک کلام پڑھے گی، وہ جادوگر اس کا جادو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اور وہ تم پر کوئی وار نہیں کر سکے گا۔ مہر انگیز تم نے ایک کام کرنا ہے۔ جس دوران زاریہ اپنے قرآنی الفاظ پڑھے گی اور شاہ بہرام اس کے دیووں کا خاتمہ کر کے اس کے ساتھ لڑے گا، تم نے اس پانی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس پانی کو تم نے اس کے اوپر چھینٹا دینا ہے۔ اس کے چھینٹا دینے سے وہ بے جان ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ بے جان ہوگا، تم لوگوں نے کسی نہ کسی طرح سے اس کا منہ کھول کر اس پانی کے چند قطرے اس کے منہ میں ٹپکا دینے ہیں۔ اس پانی کے قطرے اس کے منہ میں ٹپکنے کے ساتھ ہی کمبلاگ جادوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھو، کمبلاگ جادوگر اگر مرا تو اس کا مرشد، اس کا دیوتا، اس کا شیطان تم لوگوں کو کوئی نہ کوئی سزا دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نمودار ہو جائے۔ تم نے تھوڑا پانی بچا کر رکھنا ہے۔ اگر وہ وہاں پر نمودار ہو تو تم نے وہ پانی باقی کا اس پر پھینک دینا ہے۔ جیسے ہی تم اس پر پانی پھینکو گے، وہ وہاں سے چیختا چلاتا غائب ہو جائے گا اور پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اگر پانی نہ بچا اور پانی سارا کا سارا ضائع ہو گیا تو پھر یاد رکھو کہ اس شیطان کا بھی تم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہوگا، اور کیونکہ وہ خود مجسم شیطان ہے تو وہ بے حد طاقتور ہوگا۔ وہ نہ تو کفل شکن تلوار سے مرے گا اور نہ ہی کسی قسم کی اور چیز اس پر اثر کرے گی۔ ہاں، زاریہ کے منہ سے نکلی کلام اسے تکلیف پہنچائے گی، اور اس کا مقابلہ اگر کوئی پھر کر سکے گا تو پھر زاریہ ہی کر سکے گی۔ پھر زاریہ کو یہی ہے کہ زاریہ بلند آواز میں اللہ کی کلام کا ورد کرے تاکہ وہ شیطان زاریہ سے ڈر کر وہاں سے بھاگے۔ اگر پانی نہ رہا تو پھر زاریہ کو کلام کا سہارا لینا ہوگا اسے بھی بھگانے کے لیے۔
اب تم لوگ یہاں سے شمال کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب تم شمال کی طرف یہاں سے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچو گے کہ جہاں پر صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے، تو وہاں پر تم لوگوں کو ایک ایسا مقبرہ سا نظر آئے گا کہ جو بالکل ہی سیاہ رنگ کا اینٹوں سے بنا ہوا سیاہ مقبرہ ہوگا۔ اسی مقبرے کے اندر وہ جادوگر کمبلاگ رہتا ہے، اور اس مقبرے کے باہر وہ 4 دیو ہیں جو کہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھو کہ وہ اس کے رکھوالے ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ جب تک تم ان دیووں کو ختم نہیں کرو گے تم اندر نہیں جا سکتے، اور یاد رکھے کہ وہ دیو تم پر حملہ کریں گے اور وہ تمہاری جان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے تم ان دیووں کا خوب مقابلہ کرو۔ اب مہر انگیز نے کہا کہ ہم ان دیووں کے خاتمے کے لیے جو بھی ہو سکے گا کریں گے، لیکن آپ سے میری ایک التجا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے کوئی ایسا ہتھیار دیجیے کہ میں بھی ان دیووں سے لڑ سکوں، مقابلہ کر سکوں۔ مجھے بڑی اچھی تلوار چلانی آتی ہے اور میں بہت اچھی تلوار بازی کر لیتی ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں ان دیووں کے لیے موت کا باعث بنوں گی۔ تو مجھے بھی کوئی ایسی تلوار دیجیے، جیسے یہ کفل شکن تلوار ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب اس کو کفل شکن تلوار کیوں کہا جاتا ہے۔ کفل شکن تو وہی ہوتی ہے جس سے کوئی بھی زنجیر تالا وغیرہ کھولا جا سکے، تو مجھے بھی آپ کوئی ایسی چیز دیجیے کہ جس سے میں ان دیووں کا مقابلہ کر سکوں۔ وہ نورانی بابا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں موند کر پھر بیٹھ گئے، اور انہوں نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی۔ انہوں نے کہا، ہاں تم پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دی، میں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا، اس لیے کہ میں یہ چیز صرف اسی کو دے سکتا تھا، اسی کے ہاتھوں میں سونپ سکتا تھا کہ جو نیک سیرت اور اچھا ہو۔ تو تم نیک سیرت اور اچھی ہو، لیکن پھر بھی میں نے تمہارے بارے میں معلوم کیا کہ کہیں تم کبھی کسی وقت میں اس تلوار سے کوئی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھاؤ گی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری فطرت میں نہیں ہے، تمہاری فطرت میں لوگوں کے کام آنا ہے، اس لیے میں یہ تلوار تمہیں دیتا ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ تلوار آج تک میں نے کبھی کسی کو نہیں دی، یہ سلیمانی تلوار ہے، یہ سمجھو کہ ہمیں ہمارے بوڑھوں سے بزرگوں سے ملتی چلی آ رہی ہے، اور ہر ہمارے بوڑھے نے یہی کہا ہے کہ جو اس کا حقدار ہوگا اسی کو دیں گے، تو میں تمہیں اس کا حقدار سمجھتا ہوں۔ تم یہاں سے اندر چلی جاؤ، اس کوٹھی کے اندر ایک صندوق ہوگا، اس صندوق کو لے کر کے آؤ۔ یاد رکھو کہ تمہارا قد کیونکہ ہماری نسبت ڈبل ہے، تو تمہیں جھک کر کے اندر جانا ہوگا اور تمہیں اس صندوق کو خود اٹھا کر لانا ہوگا۔ یہ بھی تمہارا امتحان ہے، کیونکہ سلیمانی تلوار کا صندوق وہی اٹھا سکتا ہے کہ جو اس تلوار کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، جسے وہ تلوار پسند آئے گی یا جسے وہ تلوار پسند کرے گی۔ اگر تم اس صندوق کو وہاں سے اٹھا کر باہر نہ لا سکی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تلوار سلیمانی تمہیں نہیں دی جا سکتی، پھر ہم تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو آزمائیں گے، شاہ بہرام یا زاریہ میں سے بھی کوئی لا سکتا ہے۔ مہر انگیز نے کہا، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں ہی اس صندوق کو باہر نکال کر لاؤں گی۔ اب مہر انگیز وہاں سے اٹھی اور وہ جھک کر کے اس کمرے میں داخل ہو گئی جس میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اندر جانے پر واقعہ ہی اسے ایک صندوق ملا، وہ کہ صندوق اتنا وزنی معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن زاریہ کو پتا تھا کہ ان چیزوں کا وزن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جن چیزوں کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اس صندوق کو اٹھایا، اور وہ صندوق ایسے اٹھتا چلا گیا جیسے وہ مہر انگیز کا ہی منتظر تھا۔ مہر انگیز نے اس صندوق کو اٹھا کر کے باہر کی طرف سفر شروع کیا، اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں صندوق لے کر کے نورانی بابا کے سامنے کھڑی تھی۔ نورانی بابا نے جب دیکھا کہ مہر انگیز یہ صندوق لے آئی ہے تو مہر انگیز کو انہوں نے کھڑے ہو کر کے مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ واقعہ ہی یہ سلیمانی تلوار تمہارے ہی لیے تھی اور تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ سب کے سامنے صندوق کو کھولا گیا، اور اس میں ایک ایسی چمکدار تلوار تھی کہ جس کی چمک جو ہے وہی آنکھوں کو چندیا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی چمک، آنکھوں کی روشنی، اس کی چمک کو دیکھ کر آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس قدر روشن تلوار تھی۔ اس تلوار کو مہر انگیز نے بسم اللہ پڑھ کر وہاں سے اٹھا لیا، اور جیسے ہی اس نے اس تلوار کو اٹھایا اس کے ہاتھ میں تلوار آ کر کے بہت ہی زیادہ سجنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تلوار صدیوں سے مہر انگیز کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اب نورانی بابا نے کہا کہ یہ تلوار تم جس بھی چیز کی طرف کر کے اس تلوار کو
جس بھی چیز کی طرف کر کے اللہ سے مدد مانگو گی، اس تلوار سے ایک روشنی نکلے گی اور وہ جا کر اس چیز کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اس تلوار سے نہ صرف کہ تم ان 4 دیووں کا مقابلہ کر سکتی ہو، بلکہ اس تلوار کی مدد سے بھی تم کمبلاگ